خداوند یسوع کے پاک اور فتح نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ ہمارے لیے بڑے استحقاق کی بات ہے کہ خدا نے ہم سب کو یہ باری فضل بخشا تاکہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ تو آئیے خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے ایک بڑے اہم ٹاپک پر ہے جو وہ بات کریں گے، اور وہ جو ٹاپک ہے وہ ہے گناہ کا۔ گناہ کیا ہے اور گناہ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، اور گناہ کے بارے میں سینسٹیو ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک ہم گناہ کو نہیں جانتے تب تک ہم خدا کو نہیں جان سکتے، اور جب تک ہم گناہ کو نہیں جانتے تب تک خداوند یسوع مسیح کی جو صلیب ہے وہ ہمارے لیے کوئی سینس نہیں بنائے گی، اور جب تک ہم گناہ کو نہیں جان لیتے تب تک ایون پاک روح کا جو کام ہے ہماری زندگی میں وہ بھی ہمارے لیے کوئی ہے جو وہ اتنی بڑی سینس نہیں بنائے گا۔ تو اس لیے گناہ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں کئی لوگوں سے ملا ہوں، ان کے ساتھ جب بات چیت کی جاتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، جو کہ ہر ایک ایماندار کو کرنا چاہیے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صلیب ناگزیر کیوں تھی، یہ ضروری کیوں تھی، تو وہاں پر آ کر ہے جو وہ جواب دینے سے قاصر ہے۔ یا جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ خدا کی وہ کون سی صفت ہے جو بار بار ہے جو وہ بائبل کے اندر ہے جو وہ ریپیٹ ہوئی ہے، زیادہ تر لوگ کہیں گے خدا محبت ہے۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، خدا محبت ہے، لیکن بائبل مقدس خدا کی جس صفت پر سب سے زیادہ زور دیتی ہے وہ ہے اس کی پاکیزگی۔ جب یسایا نبی خدا کو دیکھتا ہے تو جو سرافیم ہیں وہ کیا پکار رہے ہیں؟ قدوس قدوس قدوس۔ ہماری انگلش زبان میں ہمارے پاس ہے جو وہ ڈگریز ہیں، سپرلیٹو ڈگری، بیوٹیفل، مور بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل، لیکن عبرانی زبان کے اندر جب آپ نے سپرلیٹو کسی چیز کو بیان کرنا ہو کہ اس کا جو ہائیسٹ جو اس کی پیک ہے تو اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا جاتا تھا۔ بائبل میں آپ کو کہیں پہ یہ نہیں ملے گا خدا محبت ہے محبت ہے محبت ہے، کہیں پہ نہیں ملے گا رحیم ہے رحیم ہے رحیم ہے، لیکن آپ کو پرانے عہد نامے کے اندر بھی ملے گا قدوس قدوس قدوس، اور نئے عہد نامے میں مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی قدوس قدوس قدوس۔ تو یہ جو خدا کا جو ایسنس ہے، اس کی ایٹریبیوٹس کا جو ایسنس ہے وہ اس کی پاکیزگی ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ساری صفات کو اگر ایک جگہ پہ جمع کیا جائے اور ان ساری صفات کے اس مجموعے کو پاکیزگی کہا جائے گا۔ محبت، خدا کی محبت پاک محبت ہے۔ رحم، خدا کا رحم ہے جو وہ پاک ہے۔ انصاف، خدا کا جو رحم ہے انصاف ہے وہ پاک ہے۔ تو خدا کی جو پاکیزگی ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن آپ خدا کی پاکیزگی کو تب تک نہیں جان سکتے جب تک آپ اپنی گناہ آلود فطرت کو نہیں جان لیتے، جب تک آپ اپنے گناہ کو نہیں جان لیتے۔ تو گناہ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہ صرف خدا سے متعلقہ، نہ صرف مسیح کی صلیب سے متعلقہ، نہ صرف پاک روح کے کام سے متعلقہ، بلکہ ہمارے متعلقہ۔ ہمیں اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، میں کون ہوں اور میرے ساتھ ہے جو وہ پرابلم کیا ہے، میرا ٹھیک ڈائیگنوز ہونا چاہیے، مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میرا اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ جب تک مجھے میرے مسئلے کا نہیں پتہ چلتا تب تک ہے جو وہ میں پراپر طور پر ٹھیک طریقے سے میڈیسن نہیں لے سکتا، تب تک میں ٹھیک طریقے سے اپنی کیئر نہیں کر سکتا، جب تک مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم گناہ کے بارے میں جانیں۔
ہم انسان نہ صرف خدا کی صورت و شبیہ پر خلق کیا گیا ہے، بلکہ اس کے بعد ہے جو انسان گناہ کے اندر پڑا ہے۔ ماروثی گناہ ہے جو وہ ہر ایک انسان کے اندر ہے، اور بائبل مقدس ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص ہے جو وہ خدا کے کلام کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے گناہ کو جاننا بہت ضروری ہے، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ۔ اگر آپ گناہ کو سیریسلی نہیں لیتے تو آپ خدا کو سیریس نہیں لے رہے۔ آپ گناہ کو سیریس نہیں لیتے تو آپ یسوع کی صلیب کو سیریس نہیں لے رہے، اور اگر آپ گناہ کو سیریس نہیں لے رہے تو آپ پاک روح کے کام کو سیریس نہیں لے رہے۔ آپ گناہ کو سیریسلی نہیں لیتے، آپ اپنی ایگزسٹنس کو، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو سیریس نہیں لے رہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو واٹ از سن۔ سن کے بارے میں کئی لوگ کہیں گے کہ گناہ کا جو مطلب ہے وہ ہے نشانے کا چونک جانا۔ بالکل، یہ لفظی معنی ہے، لیکن ہم ہیں جو وہ گناہ کو تھوڑا سا ذرا ڈیپلی دیکھیں گے کہ گناہ ہے کیا۔ مقدس اگسٹین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے مقدس اگسٹین کے بارے میں سنا ہوگا۔ وہ چرچ ہسٹری میں ایک بہت بڑا چرچ فادر گزرا ہے، جس کی عزت ہے وہ سارے چرچز کرتے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ بھی ان کی عزت کرتا ہے، پروٹیسٹنٹس بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو مقدس اگسٹین، انہوں نے ہے جو وہ گناہ کو ہے جو وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں لیکن بہت ڈیپلی ہے جو وہ اس کو بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو گناہ کا جو ایسنس ہے، جو گناہ کا جو حقیقی جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں روپ ہے، وہ کیا ہے، وہ کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، وہ کس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مقدس اگسٹین کہتے ہیں کہ سن ہے جو وہ اسینشلی جو ہے، بنیادی طور پر جو ہے، اٹ از ڈسٹورٹڈ لو یا ڈس آرڈرڈ لو۔ ڈس آرڈرڈ لو کا مطلب کیا ہے؟ آرڈر میں سب سے پہلے کس سے محبت کرنی ہے؟ خدا سے۔ اس کے بعد کس سے کرنی ہے؟ فیملی سے۔ اس کے بعد کس سے کرنی ہے؟ اپنے کریئر کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم اس کو ڈس آرڈرڈ کر دیں گے کہ کریئر کو سب سے اوپر لے جائیں گے، اس کے بعد کیا آئے گی؟ فیملی آئے گی، اس کے بعد ہے جو وہ خدا آئے گا، تو اس کو کہا جائے گا دس از ڈس آرڈرڈ لو۔ تو یہ گناہ کا ایسنس ہے کہ گناہ ہے جو وہ ڈس آرڈرڈ ہے، جو وہ لو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ جب آپ ڈس آرڈرڈ لو کو سمجھ جائیں گے تو آپ گناہ کے ایسنس کو سمجھ جائیں گے۔ باغ عدن میں کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے کس کو رکھنا چاہیے تھا؟ خدا کو۔ لیکن وہاں پہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے کس چیز کو رکھا گیا؟ سیلف سینٹرڈنیس کو۔ کل رات کو ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب بتا رہے تھے سیلف سینٹرڈنیس کے بارے میں۔ تو اپنے آپ کو پہلے رکھا گیا، میں پہلے ہوں۔ یہ سیلف سینٹرڈنیس تھی آدم اور حوا کی، اور یہی تھا جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایسنس آف سن۔ آپ کسی بھی گناہ کے اندر دیکھیں، نوجوان، نہ صرف نوجوان بلکہ پوری کی پوری جو ہیومینٹی ہے، پوری کی پوری جو انسانیت ہے، وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ آپ کسی بھی گناہ کو دیکھیں گے تو آپ بڑی ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈس آرڈرڈ پایا جا رہا ہے، اور وہ ڈس آرڈرڈ ہے وہ لو کا ہوگا، محبت کا ہوگا، کیونکہ خدا سے محبت ہے جو وہ پرائیورٹی نہیں ہوگی، اور جہاں پہ خدا سے محبت پرائیورٹی نہیں ہے تو یہ ایسنس آف سن کہلائے گا۔ اور جب ہم سن کی بات کرتے ہیں، بائبل مقدس کے مطابق 3 گناہ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ روٹس ہیں، وہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کی وہ روٹس ہیں۔ باقی سارے گناہ، حسد، غصہ، قتل، نفرت، لالچ، یہ سارے کے سارے گناہ ان 3 گناہوں سے ہیں جو وہ نکلتے ہیں۔ ان میں پہلا جو گناہ ہے وہ ہے پرائڈ، غرور، تکبر، شیخی، زندگی کی شیخی۔ میں ایک بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میں بہت کوالیفائڈ ہوں، میں اس دنیا کا سب سے ہے جو وہ امپورٹنٹ پرسن ہے۔ غرور، تکبر۔ اور یہی وہ گناہ تھا
جو لوسیفر ہے جو وہ اس نے کیا تھا، اور وہی گناہ ہے جو وہ ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں، اس کی مینیفیسٹیشن۔ اس نے کہا اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ تو غرور، تکبر، ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا، پوری دنیا میری مٹھی میں ہو، میں ہر ایک چیز کو کنٹرول کروں، یہ غرور اور تکبر ہے۔ یہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے اندر دیکھیں، میں آپ کو انکرج کروں گا آپ پہلے اپنے اندر دیکھیں، اپنے آپ کو ایگزامن کریں۔ اور دوسرا جو روٹ سن ہے وہ ہے بت پرستی۔ پرانے عہد نامے کو اگر آپ پورے کے پورے پرانے عہد نامے کو پڑھیں گے، ایک سن ہے جو خدا کی قوم کے اندر آپ کو بہت پرومیننٹ نظر آئے گا، جس کی بنیاد پر خدا بار بار ان کو اسیری میں بھیج رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے خدا ہے جو وہ ان کو تلقین کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اس گناہ سے واپس آ جاؤ۔ اور وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ بت پرستی کا گناہ ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ خروج کی کتاب میں جب انہوں نے بچڑا بنایا تب سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہے، لیکن جو ڈومیننٹ طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، بڑا پرومیننٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ تب سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر آپ پورے پرانے عہد نامے کو آپ دیکھ لیجئے، پورے پرانے عہد نامے میں آپ کو یہ سن ہے جو وہ بڑا ڈومیننٹ نظر آئے گا۔ نبی آئے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے، اس کے خلاف انہوں نے بولا ہے، ان کو مار دیا گیا ہے، ان کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو نبی کا، پاسٹر کا کام کیا ہے؟ گناہ کے بارے میں پریچ کرنا، گناہ کے بارے میں بتانا۔ اور یہ مشکل ہے، گناہ کے بارے میں آپ بات کریں گے آپ کو مارا بھی جا سکتا ہے، آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب آپ کسی شخص کا گناہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے جو آپ کی کلیسیا کا ممبر ہے۔ اور پھر نئے عہد نامے میں مقدس یوحنا اپنے خط میں بیان کرتے ہیں، اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں بت پرستی کے بارے میں، آخری زمانے میں قوم ہے، پوری دنیا ہے، وہ بت پرستی کی طرف جائے گی، پرستش عبادت کا ایشو ہے۔ تو دوسرا جو روٹ سن ہے وہ ہے بت پرستی۔ اور تیسرا جو روٹ سن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ ہے انبلیف، بے ایمانی، بے ایمانی کا گناہ۔ تو یہ جو تین گناہ ہیں، یا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ہی جو سن ہے اس کے تین بڑے روپ ہیں، تین بڑے اسپیکٹ ہیں، باقی سارے جو سن ہیں انہی سے ہے جو وہ جنم لیتے ہیں۔ آپ کسی کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی کے گھر میں ایشو چل رہا ہے، فیملی میٹر چل رہا ہے، میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، میں آنیسٹلی آپ کے ساتھ میں بات کروں گا، آپ ڈیپلی غور کریں گے تو غصہ ہے وہ صرف فروٹ ہے، نفرت وہ صرف فروٹ ہے۔ آپ ڈیپلی طور پر دیکھیں گے تو ان تین سنس کو آپ دیکھیں گے، پرائڈ، آئیڈلٹری اینڈ انبلیف۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو پیسج ہم نے تلاوت کیا ہے، اس میں گناہ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، اور پاک روح کی خدمت کو بیان کرتے ہیں کہ جب روح القدس آئے گا تو وہ کیا کرے گا۔ تو یہاں پر تین باتیں ہیں جو وہ بیان کی گئی ہیں روح القدس کے حوالے سے، کہ وہ دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ وہ دنیا سے محبت نہیں، یہ ذرا غور کیجئے گا، گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا دنیا کو۔ تو آج ہم ایک چیز پر غور کریں گے، اور وہ ہے گناہ کے بارے میں، دنیا کو قصوروار ٹھہرانا۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس گناہ کو بیان کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ذرا آیت نمبر 9 پر غور کیجیے، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس آیت کو یاد رکھیے گا۔ خداوند یسوع مسیح ہے جو وہ گناہ کا جو ایسنس ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یسوع پر ایمان نہ لانا ہے، یہ بے ایمانی کا گناہ ہے۔ جو شخص یسوع پر ایمان نہیں لے کر آتا وہ شخص ہے جو وہ زندگی کو نہیں دیکھے گا۔ بڑی مشہور آیت ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیا صرف یہاں تک کی یہ آیت ہمیں پڑھنی چاہیے؟ میں چاہوں گا آپ لوگ ذرا نکال لیجئے یہ یوحنا 3 باب، یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے۔
17ویں آیت ذرا دیکھیے گا. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. 18ویں آیت. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. تو ہم کہاں پہ رکتے ہیں؟ آیت نمبر 16 پہ. جو اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے. لیکن ہم یہ نہیں بیان کرتے کہ آگے بھی یہ لکھا ہوا جو ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. That person is under the judgment of God, under the wrath of God, under divine judgment. اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا. خدا کن سے محبت کر رہا ہے؟ دنیا سے. دنیا کس سے محبت کر رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. اکثر God loves the world. Yes, we believe. لیکن دوسری ریالٹی بھی بیان کریں. The world hates God. God loves us, we hate God. ایک اور حوالہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ نکالیے گا ذرا. رومیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط اور اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے. کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں. خدا کی دشمنی ہے. جسمانی نیت، مائنڈ سیٹ آف سنفل نیچر از اگینسٹ گاڈ. تو خدا دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کیا کرتی ہے؟ خدا سے نفرت کرتی ہے. لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تاریکی کو زیادہ پسند کیا ہے اور روشنی سے کیا کی ہے؟ نفرت کی ہے. اور یہ ہے روٹ سن آف انبلیف، کہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لے کر نہیں آئے. اور میں ایک اور بات یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، بلکہ میرا ایک سادہ سا سوال آپ لوگوں سے. لوگ خداوند یسوع مسیح سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ اگر آج ایک شخص یہاں پہ آ جائے جو معجزے کر رہا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، بیماروں کو شفا دے رہا ہے، لوگوں کے اندر سے بدروہیں نکال رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، 5,000 8,000 کے مجمع کو کھانا کھلا رہا ہے، تو ایسے شخص سے کون نفرت کرے گا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یسوع مسیح سے ہے جو وہ کیوں ہے جو وہ یہودی تھے جو وہ نفرت کرتے تھے؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ گڈ، تھینک یو. میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب، 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 5 سے ہم دیکھیں گے ذرا. آیت نمبر 5 کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے. یہ خداوند یسوع مسیح کی فیملی کی بات ہو رہی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے جو فیملی تھی، جو خداوند یسوع مسیح کے جو بھائی تھے، یا آپ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اور آیات آگے پڑھیں کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا سوچتے تھے. لیکن بعد میں وہ ایمان لے کر آئے جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے. لیکن اس سے پہلے ان کا رویہ مسیح کے بارے میں کیا تھا؟ آیت نمبر 6، پس یسوع نے ان سے کہا، میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مگر تمہارے لیے سب وقت ہے. دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی لیکن مجھ سے رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں.
تو خداوند یسوع مسیح سے لوگ نفرت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان کو بتاتے تھے کہ تمہارا یہ گناہ ہے۔ آنیسٹلی مجھے بتائیے گا، کتنے پریچرز ہیں، کتنے پاسٹرز ہیں جو اپنی کانگریگیشن کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ گناہ ہے اور تمہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے؟ جو چرچ سن کے بارے میں سینسٹیو نہیں ہے وہ ڈیڈ چرچ ہے۔ کم از کم اس کے اندر پاک روح تو نہیں ہے، کم از کم خداوند یسوع مسیح کی تو وہ ورشپ نہیں کر رہے، کیونکہ مسیح خداوند جب اس دنیا میں آئے ہیں تو مسیح خداوند نے دنیا کو بتایا کہ دنیا کے جو کام ہے وہ برے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کا گناہ ہے جو ان پر ظاہر کیا ہے دلیری کے ساتھ، اور خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ میں خدا کی روح سے مامور ہوں تاکہ میں گناہ کے بارے میں بنی اسرائیل کو بتاؤں کہ ان کا گناہ کیا ہے۔ اور روح سے جو شخص مامور ہوگا وہ لوگوں کا گناہ ان کو بتائے گا۔ استفنس کو کیوں سنسار کیا گیا؟ وہ معجزے کر رہا تھا۔ معجزے کرنا کوئی بری بات، آج اگر کسی لنگڑے کو شفا مل جائے گی اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن معجزے کے پیچھے جو تعلیم تھی اس کی بنیاد پر اس کو قتل کیا گیا۔ اور استفنس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے مامور تھا۔ تو پاک روح کس طرح ہے جو وہ دنیا کو گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے؟ چرچ کے ذریعے سے۔ یہ چرچ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے ہر ایک ایماندار کی، ہر اس شخص کی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں روح القدس سے مامور ہوں، کہ وہ باہر جائے اور دنیا کو بتائے کہ دنیا گنہگار ہے کیونکہ وہ یسوع پر ایمان لے کر نہیں آئی۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور یہ وہ بے ایمانی کا گناہ ہے جس کے خلاف ہے جو وہ ہمیں پریچ کرنی ہے، جس کے خلاف ہے جو ہمیں منادی کرنی ہے، جس کے خلاف ہے جو ہمیں خوشخبری دینی ہے کہ تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اگر یسوع پر ایمان لے کر نہیں آتے تو تم ابدی ہلاکت کی طرف جا رہے۔ تو یہ ہے وہ ایسنس، سن کا ایسنس، انبلیف، اور لوگ ہیں جو اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو سن ہے یہ اتنا ڈیپ ہے کہ یہ نہ صرف دنیا کے حوالے سے بات کی گئی ہے بلکہ جو لوگ چرچ میں آتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہے جو وہ بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کو خود ہے جو وہ اپنے آپ کو ہے جو وہ جانچنا چاہیے، اپنے آپ کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ کہیں میں بھی تو اس سن کا مرتکب نہیں ہوں۔ میں ہر سنڈے چرچ میں جاتا ہوں لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بھی انبلیف ہے، میں بھی بے ایمان ہوں، میرا ایمان ہے جو وہ ابھی حقیقی نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں، عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط۔ میں ذاتی طور پر اس بات کو مانتا ہوں، یہ میری پوزیشن ہے کہ عبرانیوں کا خط ہے جو وہ پولس رسول نے لکھا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کا ویو ہے کہ وہ نہیں لکھا تو میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا، لیکن میرا جو ذاتی ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خط پولس رسول نے لکھا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب، اس کی آیت نمبر 7 سے لے کے اس کی آیت نمبر 19 تک میں تلاوت کروں گا۔ آپ دھیان سے ذرا سنیے گا، اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو کھول کے اپنے سامنے رکھیے گا۔ پس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے، یہ روح القدس کی بات کی گئی ہے، روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے۔ اس لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گمراہ ہیں، گمراہ ہوتے رہتے ہیں، اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ یہ قوم اسرائیل کی بات کی گئی ہے۔ قوم اسرائیل بھی ہماری طرح چنے ہوئے تھے، خدا نے ان کو مصر سے نکالا ہے، انہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے ہیں، سمندر کو 2 حصوں میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، خدا کی حضوری کا بادل دیکھا ہے، خدا کی حضوری کی آگ انہوں نے دیکھی ہے،
آگ کا ستون دیکھا ہے، بڑے بڑے معجزات انہوں نے دیکھے ہیں، لیکن خدا ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو۔ یہ چرچ کو کہا جا رہا ہے، یہ کلیسیا کو کہا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو ہر سنڈے کو چرچ میں آتے ہیں، یہ عبرانیوں کی کلیسیا کو کہا جا رہا ہے۔ اور وہ جو لوگ تھے وہ ایذا رسانی کا شکار تھے، لیکن اس مشکل وقت میں بھی جو رسول ہے وہ ان کو خبردار کر رہا ہے۔ مشکل وقت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہے جو وہ ایگزامن نہ کریں، اپنے آپ کو جانچیں نہ، اپنے آپ کو آزمائیں نہ، کیونکہ یہ آپ کی ابدیت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی جاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے کریئر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی ابدیت کا مسئلہ ہے۔ تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ یہ آیت وہ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہے زبور 95 میں سے، تو اس کا کوئی مقصد ہے، وہ سیاہی ضائع نہیں کر رہا۔ اس وقت ہے جو وہ کتاب لکھنا ہے جو وہ بہت قیمتی تھا، ہمارے لیے یہ آج معمولی سی بات ہے، لیکن اس وقت ہاتھ سے لکھنا، چمڑے پہ لکھنا یہ قیمتی تھا، اور وہ ورڈز ضائع نہیں کر رہے تھے۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے مصر سے نکلے تھے؟ وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ یہ کون ہے؟ چرچ کی بات کی جا رہی ہے، پرانے عہد نامے کا جو چرچ تھا، قوم اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کلیسیا، بیابانی کلیسیا ہے۔ انہوں نے خدا کے بڑے بڑے کام دیکھے ہیں، سب کچھ دیکھا ہے، خدا کا جلال دیکھا ہے۔ بے ایمانی، انبلیف، یہ اتنا ڈیپلی روٹڈ ہے کہ آپ خدا کے کلام کے بغیر، پاک روح کی مدد کے بغیر اس گناہ پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور ایک آخری حوالہ ہے، اس کے بعد ہے جو وہ ہم اختتام کی طرف جائیں گے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب۔ میں چاہوں گا آپ لوگ پھر ہے جو وہ 3 باب کی طرف آئیں، اس کا 3 باب اور اس کی آخری آیت نمبر 36۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ سن آف انبلیف، بے ایمانی کا گناہ۔ اگر آپ اس گناہ کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندہ ہیں، کیونکہ سٹرگل جو ہوتی ہے وہ زندہ شخص کرتا ہے، اور جب پاک روح آپ کو روشنی دیتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا گناہ ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور دو دھاری تیز تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یہ بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالات کو جانچتا ہے۔ جب 3 باب میں رسول بے ایمانی کے گناہ کو بیان کرتا ہے تو آخر میں ہے جو وہ کلام کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ بے ایمانی پر غالب کیسے آیا جا سکتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے ذریعے سے جب آپ اپنے آپ کو ایگزامن کریں گے تب آپ پر آپ کا سن ہے جو وہ ریویل ہوگا، آپ اپنے گناہ کو پہچانیں گے،
اور پھر ہے جو وہ خدا کی قدرت کے وسیلے سے، پاک روح کی قدرت کے وسیلے سے آپ اس گناہ پر ہے جو وہ غالب آئیں گے۔ اس کا اقرار کریں، یسوع کے پاس لے کر آئیں اور خداوند یسوع سے کہیں کہ اے خداوند میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ خداوند ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔